سروا آپ میٹنگ میں ہیں؟ سروا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایف ملی ہے آپ کو؟ سر کیا کہہ رہے ہیں، آپ ریپیٹ کریے گا۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے صبح نا ایک PDF آپ کو بھیجا ہے، وہ ملا ہے آپ کو؟ جی سر، جی سر ملا۔ اچھا، اس کو دیکھا بھی جی ہے سر، کہ نہیں؟ جی سر میں نے دیکھا ہے، اس میں ٹاپکس تھے، کچھ ان میں سے آپ نے ایک دو پڑھا دیے ہوئے ہیں اور اچھا، باقی سب جو ابھی کرنے ہیں، سر میں نے کلاس اور میں اٹھا ہوا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ باقی گروپ کو بھی آپ جو ہے نا وہ سینڈ کریں۔ سر کر دیا ہوا ہے۔ سب کو کر دیے؟ جی سر، چلو سب کو۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو موضوع ہے نا وہ ہے، ایک منٹ میں ذرا ان کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں۔ جی سر۔ اس میں جو موضوع تھے وہ آپ کو ہاں، اس میں جو پہلا موضوع تھا وہ تھا حسد، غیبت، مساوات، منافقت، صبر و استقلال، عفو و درگزر، احترام قانون۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جی سر۔ اس کے علاوہ صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کا بیان، اور نو مولود کے متعلق شرعی احکام۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بچے کی، جو چھوٹے بچے کی پیدائش اور اس کے متعلق جو شرعی احکام ہے وہ۔ اس کے جی علاوہ سر۔ باب الجنائز، جنازہ یعنی کہ نماز جنازہ کا بیان، اور آخر میں گناہ کبیرہ۔ یہ اس میں جو ہے نا یہ موضوعات تھے، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر، یہی ہے۔ چلو اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا حسد، غیبت، مساوات، منافقت اور صبر استقرار وغیرہ، تو یہ ایسے موضوع ہیں جو آپ نے انٹرمیڈیٹ کی جو اسلامیات لازمی ہے وہاں بھی آپ نے یہ پڑھے تھے، یاد ہے آپ کو؟ جی سر، پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے یہ جو، یعنی کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے نا، اس میں مٹیریل جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ اب یاد کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا موضوع جو ہے نا وہ حسد ہے۔ اب اگر میں کسی بچے کو کہوں نا کہ، حالانکہ سمجھ سب کو ہے کہ حسد ہے کیا، لیکن اگر کسی بچے سے یہ کہا جائے نا کہ آپ اس کو ذرا ڈیفائن کریں تو شاید وہ اس کو ڈیفائن نہ کر سکے۔ سمجھ ہے لیکن وہ اس کو ڈیفائن نہ کر سکے۔ اب اس کا لغوی مطلب کیا ہے، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ حسد کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ برداشت نہ کرنا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی اچھی نعمت ہے، اچھی چیز ہے، اس کو برداشت نہ کرنا، جیلسی پن ہونا۔ اس میں پھر وضاحت اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس ایسی اچھی چیز دیکھنا تو یہ کرنا کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور اس کو حاصل کرنے کی جو ہے نا یہ کوشش کرنا، اور اس کے پاس اگر ہے تو اس کو برداشت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ نے اس کے متعلق صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ حسد کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی کہ اس کا لغوی مطلب کیا ہے، اکارڈنگ ٹو ڈکشنری کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، یعنی کہ دین اسلام میں اس لفظ سے کیا مراد ہے، اور اس کے متعلق کوئی ایک آیت یا حدیث یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، ان کی سیرت سے کوئی ایسی اگزامپل۔ تو یہ جو ہے نا اتنا ہی مٹیریل جو ہے نا یہ آپ کو کافی ہے، یعنی کہ حسد، اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، اس کے اوپر کوئی ایک آیت یا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یہ ہے کہ کوئی اگر اہم واقعہ۔ اس سے زیادہ جو ہے نا
وہ ہمیں مٹیریل جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایم سی کیو آئے یا کوئی شارٹ کوشچن آ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری چیزیں البتہ یہ جو آپ کو دیا ہے میں نے مٹیریل، اس میں صلاۃ المسافر اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اچھا مٹیریل جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ ملے گا. آپ اس کو ذرا جو ہے نا وہ پڑھ لیجیے. اسی طرح کچھ جی اور سر. بھی چیزیں. جی بولے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ بھئی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی بھائی؟ نہیں سر، میں تو نہیں کہنے لگی تھی. اچھا اچھا چلو. اچھا یہ جو میں نے آپ کو باتیں سمجھائی ہیں اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر، سمجھ آتی ہے. اچھا. اسی طرح غیبت ہے، اس کا معنی اور مفہوم. ٹھیک ہے جی. کوئی آیت، کوئی حدیث، واقعہ، مساوات، منافقت، صبر و استقلال. اب یہ دیکھیں یہ دو لفظ ہے. صبر میں نے برداشت کرنا اور استقلال میں نے قائم رہنا. ٹھیک ہے جی. مستقل رہنا، جس جگہ پہ کھڑے ہو وہاں ثابت قدم ہو کے کھڑے رہنا. اپنے موقف کا، اپنے پاؤں کا جو ہے نا وہ مضبوط ہونا. اسی طرح عفو و درگزر، یہ بھی ایسے ہی ہے، معاف کر دینا، درگزر کرنا. ٹھیک ہے جی. اور احترام قانون. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو انٹرمیڈیٹ کی کتاب اسلامیات لازمی جو ہے نا وہاں سے آپ کو ان موضوعات کا مٹیریل جو ہے نا وہ مل جائے گا. باقی صلاۃ المسافر، نماز جنازہ، نومروز کے متعلق احکام اور گناہ کبیرہ، وہ جو میں نے آپ کو پی ڈی ایف بھیجا ہے اس میں سے آپ کو اس کا اچھا مٹیریل جو ہے نا وہ ملے گا. آپ اس کو بڑے ہی غور و خوض کے ساتھ اور ان حماق کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ پڑھیے اس کو. اچھا جی. آج ہم جو ہے نا وہ شروع کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات، ان کو جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی یہ جو مڈ ٹرم ہے اس کے متعلق آپ کو کچھ پتہ چلا ہے؟ کوئی یونیورسٹی والوں نے بتایا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر. سر ہمارے جو پچھلے 2 سیمسٹر سے پیپر ہوئے ہیں ان کے مڈ فائنل اکٹھے ہوئے ہیں. کس کے یعنی کہ 1 کے اور 2 کے؟ سر 1 کے لیے 1 تو یونیورسٹی میں تھا، 2 اور جو 3 سیمسٹر ہے ان کے. وہ آن لائن ہوئے؟ جی سر، وہ مڈ فائنل اکٹھے ہوئے تھے. اچھا اچھا. چلو ٹھیک ہے. سر ویسے بھی تو کوئی نوٹس نہیں آیا سر کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تجربہ ہے اس کا جو ہے یہ ہم آغاز کریں گے. سیرت کا جو لفظ ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور کسی کے حالات جاننا. لیکن یہ ہے کہ جو سیرت کا لفظ ہے جس طرح حدیث کا لفظ ہے، اب یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ خاص ہو گیا. جب بھی آپ سیرت کی بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا سیرت پاک، سیرت محمدی، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسی شخصیات کی کمی نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے سماجی اور مذہبی اصلاح کے لیے جو ہے نا وہ وقت کر دی ہے. تو ایسے افراد ہر دور اور ہر ملک میں جو ہے نا وہ موجود رہے ہیں اور اس کی ایگزامپل ہمیں جو ہے نا وہ ملتی ہے. مثلاً ہندوستان میں جہاں ویدوں کے تخلیقات تھے وہاں عظیم گوتم بدھ بھی تھا. یہ جو وید ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہندوؤں کی جو ہے نا یہ کتابیں ہیں
اور ان کے جو یعنی کہ لکھنے والے، اور اسی طرح ہندو مت کے مقابلے میں بدھ مت، گوتم بدھ جو اس کا جو ہے نا یہ بانی تھا، اور نیپال کے اندر جو ہے نا یہ گوتم بدھ کی جو ہے نا یہ جنم بھومی ہے۔ ایک وقت میں پنڈی کے قریب جو ٹیکسلا ہے، یہ بھی بدھ مت کا جو ہے نا یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ مرکز تھا، اور آج بھی ٹیکسلا کے مقام پہ ان کا استوپا جو ہے نا ہمیں ملتا ہے، ان کے نوح علیہ السلام کا تو بھی ذکر جو ہے وہ آتا ہے، جن کے بارے میں معلومات جو ہے نا وہ بڑی محدود ہے، کوئی معلومات ہے جو قرآن میں ہمیں نہیں ہے۔ اور اہل یہود اپنے پیغمبروں اور مسلحوں کو ایک طویل لڑی پر جو ہے نا وہ وجہ طور پر جو ہے وہ نازا ہے۔ علم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، شموئیل، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام کے جو اسماء گرامی ہیں وہ قابل ذکر ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا عبرانی زبان میں۔ اسرائیل کا وہی مفہوم ہے جو عربی میں ہم عبداللہ یعنی کہ اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ عبرانی میں جو ہے نا یہ نام ہے۔ اور اے اسرائیل کے بیٹو، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یاد کرو وہ دن وہ نعمتیں، انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین کے اوپر جو ہے نا وہ یہ فوقیت دی ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید نے بھی اس کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا یہ دو نکات انتہائی قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ ان مصلحین نے عام طور پر خود یہ دعویٰ کیا کہ وہ پیغام الہی لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوموں کی رہنمائی کے لیے مقدس کتابیں بھی چھوڑی، اور یہ کہ ان مصلحین کے بعد ان کی قوموں میں جنگ و جدل کا بازار جو ہے وہ گرم ہو گیا، اور نسل کشی کی انتہا تک پہنچ جانے والی لڑائیوں کے ایک طویل سلسلے کے دوران اللہ تعالیٰ کے پیغام پر مبنی یہ کتابیں اور صحائف صحف ابراہیم و موسیٰ مکمل طور پر جو ہے نا وہ ضائع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف فی صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، وہ لے لیں۔ اب ہم ان کو صرف نام کی حد تک جو ہے نا وہ جانتے ہیں، لیکن ان کا یعنی کہ یہ نہیں پتا کہ وہ صاحب ہیں کیا، ان کے وجود کا ہمیں نہیں پتا چلتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی جو تورات ہے کے بارے میں بھی تاریخ کی کہانی یہی ہے کہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تباہ اور مسخ ہو گیا، جبکہ یہ صرف جزوی طور پر جو ہے یہ محفوظ رہ سکے۔ اچھا، یہ تو تھا سیرت طیبہ اور ان کے متعلق چند گزارشات۔ اب یہ ہے کہ تصور خدا جو ہے نا وہ کیا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یا قوموں میں، تصور خدا جو ہے وہ کیا رہا۔ اگر مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ بنی نوع انسان کے قدیم رسم و رواج کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک عظیم ترین ہستی کے وجود سے جو ہے نا وہ آگاہ رہا ہے، یعنی کہ خدا کو انسان نے کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی اس نے بتوں میں خدا کو تلاش کیا، کبھی کسی گائے میں یا کسی اور میں، لیکن وہ خدا کا جو ہے نا وہ اس حقیقت سے وہ آگاہ رہا ہے، اور اس کے متعلق وہ بالکل مکمل طور پہ قائل بھی تھا۔
کہ وہ ہستی اس کائنات کی ہر چیز کی مالک اور خالق ہے، یعنی کہ وہ طاقتور ہستی کوئی ایک ایسی ہستی ہے۔ اور پھر تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ایسے شواہد ہمیں ملتے ہیں کہ چاہے طریقے اور اعمال جو ہے وہ مختلف ہوں، مگر ہر زمانے کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ بہرحال اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی سمجھا ہے کہ ہر جگہ اللہ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور وہی جو ہے نا وہ نیک اور سعید روحوں کے حامل چند برگزیدہ بندوں کے توسط سے ہی جو ہے نا اس تک رسائی جو ہے نا یہ ممکن ہے۔ یہ لوگوں کا ایک عقیدہ رہا ہے، چاہے اس رابطہ نے الوہیت یعنی کہ خدا کے دیوتاؤں کی صورت میں جو ہندوؤں کا ایک تصور ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا جو مسیحی عقیدہ ہے کی صورت اختیار کی ہو، یا الہام یا وحی کے ذریعے خدا کے پیغام کے وصولی کا وسیلہ بنا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ۔ تو اس کا مقصد دراصل بنی نوع انسان کی رہنمائی تھا، یہ سارے طریقے اس کا مقصد صرف نوع انسانی کی رہنمائی تھا۔ البتہ ایک یہ فطری بات ہے کہ اس میں بعض نظام زور دھیان میں دوسروں سے زیادہ مؤثر اور معروف جو ہے نا وہ ثابت ہوئے۔ تو خدا کے متعلق یہ تصور، اس قسم کے جو تصورات تھے وہ لوگوں میں جو ہے نا وہ موجود تھے، خدا کو وہ کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کرتے تھے، الگ بات ہے اس کے طریقے جو ہے وہ مختلف تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مذہب کا جو ہے نا وہ سٹیٹس کیا رہا ہے۔ ہر نظام اپنی الگ اصطلاحات جو ہے نا وہ وضع کر لیتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ اصطلاحات پختگی اور اہمیت جو ہے نا وہ اختیار کر جاتی ہے۔ تو ان اصطلاحوں پر مبنی لفظ چاہے ان کے معنی ظاہری اور اصلی ماہیت کو جو ہے نا وہ ظاہر کرنے سے جو ہے نا وہ قاصر رہتے ہیں، اور ان کے تراجم ان الفاظ کی صحیح روح کو جو ہے نا وہ ظاہر نہیں کرتے۔ مثلا ایک مکتبہ فکر کے خیالات دوسرے تک پہنچانے کا کوئی اور راستہ بھی جو ہے وہ نہیں، محدود طریقے جو ہے نا وہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ چھٹی صدی عیسوی کے اواخر تک، چھٹی صدی عیسوی کے اواخر تک انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں زبردست پیش رفت کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، تو یہی چھٹی صدی عیسوی ہے، اور اس کے آخر تک یہ دیکھ لیں نا زندگی کے مختلف شعبوں میں انسان نے بڑی ترقی کی۔ ارشمیدس کا جو قانون ہے اچھال کا قوت پانی میں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو ہے نا وہ تھا۔ اچھا، اور اس وقت بعض مذاہب اعلانیہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بعض نسلوں اور انسانوں کے کچھ خاص طبقات کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ وہ صرف انہی طبقات اور انہی نسلوں اور انہی لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ دین خاص سے، دوسرے اس سے کوئی فائدہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھا سکتے، اور ان کے پاس تمام بنی نوع انسان کے مسائل کا کوئی علاج نہ تھا۔ عالمگیریت کے جو دعوے دار جو چند مذہب تھے، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ انسان کی نجات ترک دنیا میں جو ہے نا وہ مضمر ہے، یعنی کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے، الگ الگ ہو دے۔ یہ مذاہب شرافیہ کے لیے جو ہے نا وہ مخصوص تھے، اونچے طبقے کے لوگوں کے لیے، اور ان کا دائرہ عمل بھی انتہائی کم لوگوں تک جو ہے نا وہ محدود تھا۔ جی، اور دنیا میں ایسے خطوں کا کیا ذکر کرنا جہاں سرے سے کسی مذہب کا وجود ہی نہیں تھا۔
جہاں شرک، الحاد اور مادیت پرستی ہی کو سکہ رائج الوقت کی حیثیت جو ہے نا وہ حاصل تھی، جہاں ہر شخص مرضی کا مالک تھا، جسے دوسروں کے حق کی پرواہ تھی، نہ اس کی پامالی پر کوئی پشتا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ مذاہب کی جو ہے نا یہ حالت تھی، اور اس کی تھوڑی سی تصویر کشی میں نے کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی یا ظہور ہوا مکہ کی غیر دی زرع وادی میں، تو یہ صورتحال تھی وہاں مذاہب کی۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مفہوم جاننے کے بعد، تصور خدا کا کنسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد، اور پھر یہ ہے کہ مذاہب سے تعارف ہونے کے بعد، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، ذرا اس مٹی، زمین اور خطے کا تھوڑا سا یہ ہے تعارف کر لیا جائے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، صرف 1 منٹ میں بریک کر لوں، مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پیوں گا۔ ایک رحیم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس سرزمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو اس علاقے سے بھی جو ہے نا وہ تعارف کر لیا جائے تو بہتر۔ زمینی نصف کرے کے بڑا حصہ جو ہے وہ خشکی اور سمندر کے تناسب کے حوالے سے بات کرنا، اگر اس کے نقشے کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ نما عرب 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے نقطۂ اتصال پر جو ہے نا وہ واقع ہے۔ آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں تو پھر میری آپ کو بات جو ہے نا یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں سے ایک طرف افریقہ، ایک طرف یورپ، اور تیسری طرف جو ہے نا وہ ایشیا، اور ایک طرف سمندر ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے نا ہر ان 3 بر اعظموں کے اینڈ پہ جو ہے نا یہ جزیرہ نما عرب جو ہے نا یہ واقع ہے۔ اور جس دور کا ہم نے ذکر کرنا ہے تو اس میں بر صغیر عرب کا وسیع علاقہ، بر صغیر عرب کا یہ بر صغیر جو ہے نا یہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے لیے نہیں بولا جاتا، عرب کے لیے بھی ہم بر صغیر یعنی کہ وہ ایک خشکی کا چھوٹا ٹکڑا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو وسیع علاقہ جو ہے نا وہ صحرائی خطوں پر جو ہے نا وہ مشتمل ہے، یعنی کہ اس کے اندر زیادہ جو ہے نا وہ صحرا ہیں، ریتلے علاقے ہیں، جہاں انسانی آبادیاں شہروں کی شکل میں بھی تھیں اور خانہ بدوش بھی،
اور اس کی وسعتوں میں مہم جوئی کرنے والے جو لوگ تھے نا وہ بھی جو ہے نا وہ شامل تھے۔ اور اکثر یہ بھی تھا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ شہری آبادی میں بھی اور خانہ بدوش زندگی میں بھی یا خانہ بدوش بستیوں میں بھی تقسیم تھے، اور مختلف رہن سہن کے باوجود ان کے مابین جو ہے نا وہ تعلق قائم رہتا تھا۔ یعنی کہ دیہاتی اور شہری زندگی والے لوگ تو تھے ایک ہی قبیلے کے، اور ان کے آپس میں تعلقات بھی تھے۔ اب عرب میں جو وسائل ہیں، بلکہ وسائل رزق کی بات کرنی چاہیے تو وہ بہت محدود تھے۔ صحرائی زندگی میں تجارتی قافلوں کو زراعت یا صنعت و حرفت پر بہرحال برتری حاصل تھی۔ یعنی کہ یہ جو لوگ تھے تجارت پیشہ تھے، تجارت کو بڑی جو ہے نا وہ فوقیت حاصل تھی۔ سفر اور مسافتیں ان لوگوں کی زندگی کا جو ہے نا وہ ایک حصہ تھی۔ بڑے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اور ان کے جو اونٹوں کے قافلے تھے وہ بھی بڑے لمبے ہوتے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یعنی کہ اونٹوں کے جو ہے نا وہ قافلے ہوتے تھے۔ اور یہ جو ایک جانور اونٹ ہے یہی اسی کا کام ہے کہ وہ صحرا میں کئی دن پانی کے بغیر جو ہے نا وہ چل سکتا ہے۔ اب یہ جو تجارتی کارواں تھے یہ شام، مصر، حبشہ، عراق، ہند اور ہندوستان اور دوسرے علاقوں تک جو ہے نا وہ آتے جاتے۔ آپ یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال پہلے تک عربوں کے بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ تعلق کے جو ہے نا وہ آثار ملتے ہیں۔ جہاں تک وسطی عرب کا تعلق ہے تو البتہ اس بارے میں جو ہے نا وہ زیادہ معلومات نہیں ہے۔ البتہ عظیم جو سرزمین عرب کی یمن ہے، یہ عظیم سرزمین یمن جو کبھی سبا اور مائن کی پھل پھولتی تہذیبوں کا گہوارہ تھا، یہ ملکہ سبا کا جو تعلق ہے وہ بھی یمن ہی سے تھا۔ تو جب یہ یمن ترقی پر تھا تو اس وقت جو یورپ کا شہر روم ہے اس کی بنیادیں بھی جو ہے نا ان بنیادوں کا بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر جنہوں نے بعض لطینوں اور ایرانیوں سے ان کے کئی علاقے جو ہے نا وہ چھین لیے، اب وہ دور زوال سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ تو ان گنت چھوٹی بڑی خود مختار سرداریاں، اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بعد ایسے علاقے جو غیر ملکی طاقتوں کے جو ہے نا وہ قبضے میں تھے، ایسے بھی علاقے تھے۔ اور یہ جو علاقے تھے یہ ایران کے ساسانیوں نے جو کہ یمن کے اندر تک گھس چکے تھے، اور مشرقی عرب پر بھی ان کا جو ہے نا وہ قبضہ تھا، اور دارالحکومت مدائن سیاسی اور سماجی انتشار کے زد میں جو تھا۔ تو اس صورتحال کے اثرات اس کے تمام علاقوں میں جو ہے نا وہ پڑ رہے تھے۔ تو شمالی جو عرب ہے وہ بعض لاطینی اثرات کے سامنے بالکل سرنگوں تھا، اور دیگر اندرونی مسائل بھی جو ہے اس کو درپیش تھے۔ صرف وسطی عرب ایک ایسا خطہ تھا جو بیرونی قبضہ کے اثرات سے محفوظ تھا۔ یہ وسطی عرب وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ یہ شہر جو ہے نا یہ آباد ہے، اور ان کو حجاز بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو صدیوں سے یعنی کہ بیرونی حملہ آوروں، یعنی کہ اس علاقے کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ ٹھیک ہے جی، کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو وسطی عرب کا جو علاقہ ہے جس میں دوست میں نے آپ کو بتوائے نا، البتہ اس میں مکہ، طائف، مدینہ، یہ ایک ایسی سکون تھی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ خدائی کرنا۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ مکہ ایک ایسی
وادی ہے جو غیر ذی زرع ہے، یعنی وہاں کوئی فصل اگتی نہیں، اور جو افریقہ اور سہارا کے جہنم زار کا منظر جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، اور اس سے بمشکل 50 میل دور طائف یورپ کے حسین قدرتی مناظر کو شروع ہے۔ یعنی کہ طائف کا جو علاقہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا مری، سوات، نہان اور کوان کا علاقہ جی۔ تو یہ یورپ کا جو ہے نا یہ مناظر دیتا تھا۔ البتہ شمال میں واقع مدینہ جو ہے نا وہ زمین کی زرخیزی میں شام جیسے ملکوں کے ہم پلہ شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک زرخیز علاقہ تھا، وہاں کھجوروں کے باغات اور دوسرے فصلیں بھی جو ہے نا وہ اگتی تھی۔ اگر آپ آب و ہوا کے انسانی کردار کا جو ہے نا وہ آپ جائزہ لیں تو بڑے اس نصف قبلے کے وسط میں واقع اس سکون کو پوری دنیا کا نقش اصغر، یہ چھوٹا نمونہ جو ہے نا وہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ صورت دنیا کے کسی اور خطے میں موجود نہیں۔ یعنی کہ 50 60 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تینوں شہر ہیں، اور ان تینوں شہروں کا موسم جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو یہ جو مثال ہے یہ دنیا کے کسی بھی اور خطے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ خطہ ایسا ہے کہ جہاں بابل کے بشندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مصر کی ہاجرہ علیہ السلام کی نسل سے ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جسے بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز بخشا جانے والا تھا، اور جس کا پیدائشی تعلق تو مکہ سے تھا، تاہم طائف اور مدینہ بھی اس کی زندگی کے لازم و ملزوم جو ہے نا وہ بن گئے، لازمی حصہ جو ہے نا وہ بن گئے۔ اچھا جی، اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے بھائی بچوں آپ کے ذہن میں؟ یہ جتنا میں نے پڑھایا اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے؟ ہاں جی، محمد امام، کوشچن ہے بھائی؟ ہوائیوں ریاض، ماشاءاللہ جی کلاس بہت اچھی ہے، سوال نہیں کرتی بالکل، شاباش۔ اچھا جی، سر آپ اتنا اچھا سمجھا دیتے ہیں پھر سوال کرنے کا موقع نہیں چھوڑتے۔ اچھا چلو ٹھیک۔ بت پرستی کا مدد جو ہے وہ بن کر رہ گیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ عظیم تہوار اچھائی کا موجب ہوتا اور ان کے سماجی اور روحانی رویے کی بربادی کا جو ہے نا یہ باعث بن رہا تھا۔ تو یہ تھی اس خطے کی مذہبی صورت حال۔ ایک منٹ پہ جائے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وسطی عرب ہے جس علاقے کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اب اس علاقے کے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا یہ معاشرہ تھا۔ یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ علاقہ جو تھا یہ قدرتی وسائل کے فقدان کے باوجود، یہ خاص کر مکہ کی بات، غیر ذی زرع وادی، یعنی کہ وہ وادی جہاں کوئی فصل جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود مکہ کے جو یعنی کہ مدینہ کی نسبت وہ زرعی تھا، اور طائف وہاں بڑا ٹھنڈا موسم اور سیاحت اور بڑے پھلدار درختوں سے جو ہے نا وہ مالا مال تھا۔
تو مکہ اس سکون کے دوسرے حصوں یعنی مدینہ اور طائف میں سب سے زیادہ ترقیات، زراعت پیشہ بھی نہیں تھا، کوئی وہاں فصل بھی نہیں اگتی تھی، لیکن ان دونوں خطوں کی نسبت مکہ زیادہ جو تھا نا وہ ترقی یافتہ تھا اور وہاں شہری ریاست قائم تھی۔ تو ان میں سے صرف مکہ میں ایک شہری ریاست قائم تھی جس کا انتظام پشت در پشت سے رائج قبائل کے سرداروں پر مشتمل ایک کونسل کے سپرد تھا جن کے اختیارات کی تقسیم بالکل واضح تھی۔ اب یہ جو اختیارات کی تقسیم ہے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جو خارجہ تعلقات یعنی کہ فارن منسٹری کس کے پاس تھی، سفارت کی ذمہ داری بنو عدی کے سپرد تھی، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ ان کے باپ اور وہ بھی سفارتکاری اہل قریش، یعنی کہ اگر کوئی سفارت کو ایلچی کو پیغام تو یہ بنو عدی جو ہے نا یہ خدمت جو ہے نا وہ انجام دیتے تھے۔ بیت اللہ کی جو پاسبانی ہے یعنی حجابت کا اعزاز یہ بنو ہاشم کے پاس، بیت اللہ کے جو متولی تھے وہ کون تھے؟ وہ بنو ہاشم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اور ایثار الف یہ سین الف سار یہ ہے ایثار، ایک وہ سے کے ساتھ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے قربانی۔ تو ایثار یعنی فال گری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے جاتے تھے تو ان کی تولیت بنو جمحہ کا جو ہے نا وہ اختیار تھا، یہ بھی ایک قبیلے کا نام۔ اور بتوں کے نذرانوں اور قربانیوں کا جو نظم ہے وہ بنو سہم کے پاس۔ اشناک یعنی دیت اور جرمانوں، دیت یہ قصاص، کوئی کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کا جو بدلہ ہے دیت، اور جرمانوں کے نظم و ضبط پر بنو تیم جو ہے نا یہ فائز تھے۔ تو کعب یعنی قومی پرچم کی علم برداری بنو امیہ کے جو ہے نا یہ سپرد تھی۔ اور قبا یعنی فوجی ذمہ داریاں اور شہ سواروں کی قیادت بنو مخزوم کے حصے میں جو ہے نا وہ آئی تھی۔ بنو مخزوم، سوری بنو عدی کے حوالے سے میں نے بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ ابو جہل بھی جو ہے نا وہ بنو مخزوم سے تھا۔ خالد بن ولید بھی جو ہے نا وہ بنو مخزوم سے تھے۔ اس کے علاوہ دار الندوہ تھا، پارلیمنٹ اسمبلی ہال، جسے قریش کی پارلیمنٹ کا درجہ حاصل، اور اس کے ذریعے تمام فیصلے جو ہے نا وہ صادر کیے جاتے اور ان پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، آپ کو جو ہے نا یہ تعارف ہو گیا۔ اب اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو آپ کیجیے۔ ہاں جی، محمد احمد کو کوشچن ہے؟ نور صباحت، محمد عثمان، اور بختاور جی، مقدس شہزادی، کوئی کوشچن نہیں ہے بھائی؟
نہیں سر. اچھا تو آج پھر کافی ہے اتنا ہی. جی. چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی اٹینڈنس جو ہے نا وہ چیٹ باکس میں لگا دیں، وہ میں نوٹ کر لوں گا. تو مزید اب آپ کا جو پیریڈ ہے وہ کس دن ہے؟ وہ جمعرات والے دن ہے کہ جمعے والے دن ہے؟ فرائیڈے. فرائیڈے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو جو ہے نا وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو ہے نا وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے سر. اوکے.